اس لیے حسد بہت بری چیز ہے, خوب سمجھ لو. میں نے اس پر پورا بھی چند دن پہلے ایک بیان کیا تھا کہ جب بھی کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہو نا, آگ لگ رہی ہو کہ یار یہ کیا ہے, تو تقدیر کا عقیدہ سوچ کے صبر کیا کرو کہ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اللہ کسی کو ترقی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, کسی کو دولت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, کسی کو عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اپنا خون جلانے سے خون جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, یہاں کسی کی ترقی سے ملے گا کیا؟ مر جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں. کیا خیال ہے, مر جائے گا, کہاں جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں؟ آج جامع رشید کے بعد ہمیں کسی علاقے میں جانا تھا, وہاں بڑی بڑی بلڈنگ ہے, اس علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا, بڑے خوبصورت گھر, بڑا لگژری. تو دوست کہہ رہے تھے یار کیا زبردست بلڈنگ ہے. میں نے کہا جو بلڈنگ ہے تو زبردست ہیں, لیکن رہنے والے زبردست نہیں ہیں. کوئی 50 سال کا ہوگا, کوئی 55 سال کا, کوئی 60 سال کا, تھوڑے سے رہ گیا ٹائم. تو اتنی خوبصورت بلڈنگوں کا کرنا کیا ہے جب بلڈنگ میں رہنے والا اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بلڈنگ کی تعریف کر رہے تھے, تو آپ بھی بلڈنگ کی کرتے نا. اصل میں بلڈنگ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسی بلڈنگیں میرے پاس بھی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بلڈنگیں پہلے کسی اور ہی کے پاس تھیں. آج کل وہ قبرستان میں 5-5 فٹ کی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور کیڑوں نے ان کی قبروں میں راج کیا ہوا ہے. اصل میں جو مزے باربیکیو کیڑے کرتے ہیں نا قبر کے, وہ باربیکیو ہم لوگ بقرعید میں نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہم نے پوری زندگی اتنے تکے کباب نہیں کھائے ہوں گے, باربیکیو کے وہ مزے نہیں لیے ہوں گے جو قبر کے کیڑوں نے ہماری لاشوں سے باربیکیو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ڈر گئے آپ لوگ, کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے یار. قبر کے کیڑوں کو جو انسان کا گوشت کھانے کو ملتا ہے نا, بہترین پروٹین, وہ جو انجوائے کرتے ہیں نا ڈیلی, ان کا جو باربیکیو ہوتا ہے, جب تک ایک ذرہ بھی باقی رہتا ہے نا وہ کیڑے انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا کی 2% کی حقیقت ہے یار. اس پہ آدمی فخر کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس اور فلانا اور ڈھمکانا, بیوقوفوں والی باتیں, بچکانا, ہر گھٹیا سوچ جسے کہتے ہیں. میرے شیخ, میرا تو ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں لیکن کیا کروں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے باہر کے کچھ گناہ ہوتے ہیں, کچھ اندر کے گناہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں نا دل کا بڑا اچھا ہے, چلو چرس پیتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن دل کا کیا ہے بھائی؟ چرس باہر کا گناہ ہے نا. تو اور کچھ گناہ اندر کے ہوتے ہیں. اندر کے 3 مشہور گناہ ہیں, خوب یاد رکھ لیں. پہلے زمانے میں جب بزرگوں کی طرف سے کسی کو خلافت ملتی تھی, یہ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے تصوف میں کہ حضرت جی فلاں کے گدی نشین ہیں, فلاں کے خلیفہ ہیں. تو خلیفے کا مطلب کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ وہ کسی کو اجازت دیتے تھے کہ تم بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر 3 چیزیں نہیں ہیں, 3 برائیاں نہیں ہیں. نمبر 1 شہرت کی لالچ نہیں ہے, نمبر 1 دولت کی ہوس نہیں ہے, نمبر 3 شہوت حد سے متجاوز نہیں ہے. ان تینوں کو اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ, حب مال اور حب باہ. یہ لفظ یاد رہے گا. جب ہم کہتے ہیں بندہ 1 نمبر ہے, مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شہرت کا بھوکا نہیں ہے. بہت ساری خرابیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں جب وہ شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے. جب شہرت کا بھوکا ہوگا تو دوسرے کی عزت دیکھ کے جلے گا بھی. کیا خیال ہے؟ اور ہر جگہ چاہے گا میری ٹانگ اونچی رہے, ہر محفل میں بولے گا زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے بات سن رہے ہوتے ہیں بڑوں کی, کچھ بیچ بیچ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہوتا ہے. چپ کر کے سن لو بھائی. نہ جی سننا ہے ہی نہیں, سنانا ہی ہے ہمیشہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ شہرت کے کیا ہوتے ہیں؟ بھوکے. لالچ ہوتی ہے ان میں, جاہ کی لالچ, تکبر ہوتا ہے ان کے اندر, خود پسندی ہوتی ہے, یہ اندر کی بیماری ہے. دوسری بڑی بیماری ہے حب مال, پیسوں کی لالچ. پیسوں کی محبت بری چیز نہیں ہے, نیچرل ہے یہ, چونکہ سارے کام دنیا میں کس سے ہوتے ہیں؟ منہ سے بول لیا کرو نا, پیسوں سے ہوتے ہیں. وداؤٹ پیسہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ تو مجبوری ہے. پیسوں سے محبت کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ لیکن ہوس یہ محبت سے اوپر کی چیز ہے. ہوس بری چیز ہے. ہوس کا مطلب کیا؟ جب محبت ہوتی ہے جو اعتدال سے ہو تو انسان محنت کرتا ہے, کماتا ہے, حلال کی فکر کرتا ہے. اس کو پتا ہے بھائی دنیا کا سارا نظام کس سے چلتا ہے؟ پیسوں سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے.
بعض لوگ دنیا کی محبت کی ایسی نفی کرتے ہیں، یہ تکلفات اسلام میں نہیں ہے، کہتے ہیں پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اسے کہو ٹھیک ہے اپنی تنخواہ پھر مجھے دے دیا کرو. کہہ رہے تھے میری نظر میں دولت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر جاب کیوں کر رہا ہے؟ صبح صبح اٹھ کے 8 بجے آفس کیوں پہنچتا ہے؟ وہ طارق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہ چشمدید موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ صدر میں کوئی بزرگ ملے ان کو، بڑی داڑھی ان کی، سفید داڑھی اور بڑا نورانی سا چہرہ. میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا، تو انہوں نے جب میں مسجد میں نیا نیا آیا تو میں نے بیان کی اسٹارٹنگ ہی عاملوں کو گالیاں دینے سے شروع کی. الحمدللہ اس کی برکت سے اب 20 سال ہو گئے یہاں میں ٹکا ہوا ہوں. عامل میرے خلاف جادو ٹونے الفلیتے پلیتے کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ ان کی گالیاں دینے کی برکتیں آپ دیکھو. تبھی کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو عاملوں کو گالیاں دے، اللہ کی رحمتیں اس کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گی. اللہ کو ایسے لوگ محبوب ہوتے ہیں جو جن چڑیل بھوت بھگانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے پھر. تو انہوں نے صدر میں ایک سفید ریش بزرگ دیکھے. وہ بزرگ انہوں نے جا کے دیکھا کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا طارق بھائی کا، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں اٹکا ہوا ہوگا. مجھے پورا واقعہ یاد ہے. انہوں نے بتایا کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی چیز دی، بولا یہ زبان پہ رکھو. زبان پہ رکھا، مصری بن گئی. وہ میٹھی مصری نہیں ہوتی چینی کی طرح، ایسا ہی ہے نا، ایسے منہ میں رکھا مصری. بھائی کہہ رہے، میں نے کہا یار یہ تو کوئی عجیب ہی بزرگ ہے یار، منہ میں ماچس کی تیلی رکھی ہے یا کوئی ڈھیلا رکھا ہے کوئی مٹی وٹی کا، وہ مصری گڑ یہ چیزیں بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے 500 روپے نکالے. اس زمانے میں 500 کی بڑی ویلیو تھی، یہ 95 96 کی بات ہوگی میرا خیال ہے. تو 500 روپے ان کو دیے. بزرگ نے کہا مٹی ہے مٹی. نہیں آئی سمجھ میں؟ تبھی تو لوگوں کو تکلف والے لوگ بزرگ لگتے ہیں. تکلف جو سیدھا سیدھا چلتا ہے لوگوں کو وہ بزرگ لگتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ہوتا، مجھے اس وقت یہ 500 روپے دیتے، میں کہتا ہے تھوڑا سا، کہتا ہے طارق بھائی چھوڑو یار، کہہ رہے نہیں رکھو شکریہ بہت اچھا ہے یار، اچھا ہے نا، اور کیا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ فری پھوکٹ میں جب پیسے آ رہے ہوں اور عزت کے ساتھ آ رہے ہوں، ذلیل ہو کے بھی نہ آ رہے ہوں، تو کس کو برا لگتا ہے پیسہ؟ کیا خیال ہے؟ کوئی برا لگتا ہے؟ یہ سب کو اچھا لگتا ہے یار، لیکن عزت کے ساتھ ہو، بھکاری بن کے نہ ہو. تو میں ہوتا تو میں رکھ لیتا. تو یہ مجھے بزرگ سمجھتے؟ نہ بزرگ اسی کو سمجھا جائے گا 2 ٹکے کی حیثیت رکھو. انہوں نے فوراً، وہ بزرگ نے کیا کہا؟ 500 روپے واپس لو. ان کے دل میں اور اس بزرگ کا تقدس بیٹھ گیا. لیکن اللہ نے ان کو عقل دی تھی. ان کو لگا کہ یار یہ جو میں نے یہ منہ میں ماچس کی تیلی رکھی اور یہ مصری بن گئی، یہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری جیبیں خالی کر دے. اللہ نے تھوڑی عقل دی تھی. یہ وہاں سے ہٹ گئے، کوئی دوسری پارٹی آئی. اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. دوسری پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی دوسرا بندہ آیا، اس کے ساتھ یہی کام کیا، اس کو وہ ماچس کی تیلی مصری لگ. یہ لوگ مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو لیکن ہر ایک کا دماغ کیپچر نہیں ہوتا. اگر ان کو گالیاں دو گے پھر نہیں کیپچر کر سکتے. کانفیڈنس ہوتا ہے نا، پھر نہیں ہوتا کیپچر. یہ سارے کیپچر ویپچر انہی کے ہوتے ہیں جو ان کے رنگوں میں آ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے کہہ رہا ہوں، میں ہوتا نا مجھے ماچس کی تیلی ہی لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کسی اور کو انہوں نے وہ بڑا بحران، اس نے بھی 500 روپے نکال کے دیے. بزرگ نے کیا بولا؟ مٹی ہے مٹی، کوئی حیثیت نہیں، رکھ لے. اس کے دل میں اور آ گیا یار یہ تھوڑے پہنچے ہوئے نہیں. اگر وہ واقعی بزرگ ہوتا نا، وہ کہتا تھا چلو یار فری پھوکٹ میں حلال آمدن کسی آ رہی ہے، کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو چلو یار لے لو، کیا خیال، بچوں کو اچھا کھلا دیں گے، خود نہیں کھانا بچوں کو کھلا دے یار تو. لیکن ڈرامے باز آدمی لوگوں کو پسند ہے، تکلف والا آدمی. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مٹی ہے مٹی. اب ان صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ہمارے گھر میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کے گھر میں حالات ٹھیک چل رہے ہوں. آج کل سب مسلمانوں کے منہ پہ ایک ہی جملہ ہے، گھر میں حالات. صبح پراٹھے کھا رہا ہوگا 6 انڈوں کے ساتھ، مکھن بھی ہوگا، بلائی بھی ہوگا ساتھ میں، اور دوپہر کو کھانے کے لیے 20 قسم کی چیزیں ہوں گی، رات کو بھی، شام کو چائے کے ساتھ پاپے بھی، سموسے بھی، بسکٹ بھی، لیکن حالات پھر بھی ٹھیک. یہ ناشکری کا وبال ہے جو لوگوں کے چہروں پہ آتا ہے، اللہ بچائے. خیر، تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے بیٹا بتاؤ؟ جی غربت بہت ہے. کیا چل رہی ہے گھر میں؟ غربت. کوئی بات نہیں، میں آؤں گا، کچھ عملیات کروں گا، تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل.
طارق بھائی کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا تھا نا آپ نے اس کا ہے, نمبر نہیں لیا, پھر بہرحال کسی طرح سے رابطے میں رہے اس سے. اب وہ بندہ ان بزرگ کو لے گیا گھر, حضرت جی کو کہاں لے گیا؟ گھر. حضرت جی کا کام ہے وہاں پر عملیات کرنی ہے حضرت جی نے, اور پیسہ برسنے لگے گا. تو حضرت جی نے یہ کیا, حضرت جی نے فرمایا کہ جتنی بھی گھر کی لیڈیز ہیں وہ سارا سونا لا کے یہاں رکھیں اس رومال میں, جتنا پیسہ ہے چادر بچھائی حضرت جی نے, سارا پیسہ یہاں لا کے رکھیں, ساری چوڑیاں بالیاں, شک نہیں کرنا حضرت جی پہ, سب کچھ یہاں لا کے رکھ دیں, اور میں اس پہ عمل پڑھوں گا, وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. عمل پڑھوں گا اور سب کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے وقوفوں کی دنیا میں کمی رکھی نہیں ہے. اور حضرت جی نے پہلے ڈرا دیا کہ اعتماد کرنا, ایسا نہ ہو کہ 2-4 بالیاں چھپا کے رکھ دو, تو یہ پھر بے اعتمادی پہ یہ چیزیں, یہ عقیدت, جب تک عقیدت نہیں ہوگی یہ پیسہ ڈبل نہیں ہوگا. ٹرسٹ, یہ سارے چیزیں کس پر چلتی ہیں؟ ٹرسٹ پہ چلتی ہیں. جناب سب کچھ لا کے رکھ دیا گیا, اور اس نے کہا خواتین بھی آ جائیں, پردے میں برقع پہن کے بیٹھ جائیں. ساری خواتین پردے میں برقع پہن کے بیٹھ گئیں, اور لائٹ بجھا دی, اور سب کو بولا منہ نیچے کر کے یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کر دو. اور کوئی آدھے گھنٹے سے پہلے, آدھا یا پونا گھنٹہ جو بھی اس کے ٹائم تھا, کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھے بس, کیونکہ عمل الٹا ہو جائے گا اس سے. عمل کیا ہو جائے گا؟ الٹا. پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, الٹا عمل نہ ہو جائے. وہ سارے مسٹنڈوں کی طرح خواتین بھی مرد بھی منہ نیچے کر کے بتی بجھا کے بیٹھے ہوئے عملیات کر رہے ہیں. سب بڑے آرام سے نا سارا سامان لپیٹا, ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل لیے پتلی گلی سے. کوئی بلا لیا ہوگا, کوئی رکشے والا, کوئی ٹیکسی والا, باہر جا کے شاید داڑھی واڑی بھی اتار دی ہوگی, واللہ عالم. وہ رونا پیٹنا شروع, اور آدھے گھنٹے تک وہ یوں منہ ہی کر کے بیٹھے ہوئے, منہ اٹھا لیا تو ایسا نہ ہو کہ الٹا نہ عمل ہو جائے. کافی دیر کے بعد جا کے ان لوگوں نے جب آنکھ کھولی, ہو کونیاں ماری ہیں, بھائی کیا ہو رہا ہے یہ شارٹ مارکیٹ سے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, سب ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کے الفاظ ہیں کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھو, جعل اللہ لکم قواما, جعل اللہ لکم قیاما, کیونکہ اسی مال سے تمہاری زندگی قائم ہے. کتنے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اس لیے مال کی حفاظت کرو یتیم کے, کہ مال سے انسان کی زندگی قائم ہے. مال نہیں ہے تو کھائے گا کہاں سے, پہنے گا کہاں سے, رشتہ کیسے ہوگا, بچوں کے خرچے, 20 قسم کے مسائل ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو, یتیم کے مال کی اس سے بڑھ کے حفاظت کرو. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی صوفی کہے کہ مال کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے, یتیم کے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, لہذا فی الحال یہ مال میں کھا جاتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں, اس کی زندگی کس سے سیدھی ہوگی؟ اس پیسے سے جو اس کا باپ چھوڑ کے گیا. حفاظت کرو, جب بڑا ہو جائے اس کے حوالے کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا ہے کہ مال سے انسان کی زندگی بولو جڑی ہوئی ہے. تو جو چیز ہماری ضرورت ہے, اللہ اس سے محبت سے ہمیں منع کریں گے؟ بولو نا, نہیں. تو جب شریعت میں کہا جاتا ہے نا مال کی محبت نہ ہو, تو یہاں محبت سے مراد ہے اعتدال سے بڑی ہوئی محبت. اعتدال سے بڑی ہوئی محبت, کہ اسی کو اپنا باپ بنا لو, سب کچھ اسی کو, اور تھوڑا سا مالی نقصان ہوا تو ڈپریشن میں جا رہے ہو. بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی محبت کرو. رہنا ہے 10-20 سال, 30 سال, 40 سال, اس سے زیادہ تھوڑی رہنا ہے. اور ہماری ضرورت کتنی ہے؟ صبح شام 2 وقت کی روٹی مل جائے, سر چھپانے کو جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں, حدیث کا مفہوم ہے, تو گویا اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. تو بس وہ اب خوش زندگی گزارے. اضافی آ رہا ہے خوش ہو جائے, نہیں آ رہا ٹینشن نہ لے.